یزید کے دفاع میں آنے والوں، اہل سنت کا اجماع ہے کہ یزید فاسق فاجر ہے، ظالم ہے، جری علی الکبائر ہے۔ یہ کہاں کا موقف آ گیا کہ فلاں روایت کمزور ہے، فلاں کمزور ہے؟ اس کا بھی ہم رگڑا وہ نکالیں گے کہ جب یزید کی تھوڑی سی بھی بات نظر آتی ہے، حضرت اچھل اچھل کے ہاتھ مار مار کے آتے ہیں کہ یہ دیکھو، حالانکہ موضوع روایت یزید کے ظالم فاسق جری علی الکبائر ہونے کا انکار کرنا اہل سنت سے خارج ہونا ہے اور نرا و بد مذہب گمراہ شخص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدہ وعمہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ ہمارا مشن ہے کہ حسینی بن کے رہنا ہے اور یزیدوں کو الٹا کر کے چھوڑنا ہے۔ ایک عرصے سے یزید کے مسئلے میں جو کبھی بھی اہل سنت کے ہاں اس مسئلے میں ابہام نہیں رہا، ایک شخص اس مسئلے میں آ کر بھی اہل سنت کے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے اور یزید کا حمایتی بن کر جو بھی یزید کی مذمت کا اعلان کرتا ہے اس کے خلاف گالی گلوچ کرنا، عجیب و غریب باتیں کرنا۔ خیر، یہ اس کا شوق ہے، وہ پورا کر لے۔ ہمارا جواب صرف علمی دلائل ہوتے ہیں، گالی گلوچ سے ہمیں کوئی اثر و کار نہیں۔ ہاں، انہیں بھی اتنا ضرور کہیں گے، وہ جو اقبال نے کہا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ مسئلہ یزید میں جتنے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، اہل سنت کے متفقہ اجماعی متواتر مسئلے سے ہٹ کر جس نے گمراہی کی راہ کو اختیار کیا، آج سے انشاءاللہ ان کے بھرپور آپریشن کا آغاز کرتے ہیں، اور جتنے بھی اشکالات ہیں اس مسئلے میں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ان سب کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم آج سر دست یہ واضح کر دیں کہ ہمارا اہل سنت کا اس مسئلے میں موقف کیا ہے۔ آج سنیت کا ہر بندہ کہ جسے سنیت کا تھوڑا بہت ادراک ہے، اتنا تو پتہ ہے کہ سنیت وہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ نے پیش کیا۔ تمام اسلاف کے عقائد کے مطابق حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے جو پیش کیا، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ سے ہمارے مسلک اہل سنت کی شناخت ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب وہ ہماری سنیت کی پہچان ہیں۔ خاص طور پر حضرت امام اہل سنت اور امام ربانی مجدد الفسانی، ان دو شخصیات کے بتائے ہوئے عقائد، اہل سنت کے عقائد، وہ تو صدیوں سے متفقہ ہیں۔ آج کوئی بندہ اگر نئی راہ نکالتا ہے اور اپنی تحقیق پیش کر کے کہتا ہے کہ میں نے ان سے بہتر تحقیق پیش کی ہے، سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ کس کو اجازت ہے کہ ان مجددین کی حدود سے باہر نکل کر اہل سنت کے معتقدات میں بحث شروع کرے۔ فروعیات کا مسئلہ ایک الگ موضوع ہے، معتقدات تو اجماعی اور متواتر ہیں اور قطعی ہو جاتی ہیں وہ مسائل، ان مسائل میں کس کو اجازت ہے؟ آج جو نام لیتے ہیں چند شخصیات کا، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا، دیگر کا، یہ ان کے تفردات ہیں۔ ہمارے ان مجددین کے سامنے یہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے ان کا نظریہ بھی بیان کیا، لیکن اہل سنت کا موقف وہی بیان کیا کہ یزید پلید ہے، عنید ہے، مرید ہے، ہر طرح سے مردود ہے، قطعاً قابل رحم شخص نہیں۔ اس کے ایک ایک تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جنہوں نے دہائیوں تک اہل سنت کے افراد کو لوٹا، اعلی حضرت کا برانڈ استعمال کیا، مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا گرویدہ بنایا۔ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، ان کی نسبت سے لوگوں کو اپنے قریب کیا، اور آج ان سب کی تحقیقات کو معذلہ رد کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یزید کے بارے میں
سب ہی معادلہ غلط فیصلہ دے گئے، اور ایک آ گیا کہ جناب میں بتاتا ہوں کہ یزید اصل میں کیا تھا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے اسلاف بیان کر کے گئے، کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نئی تحقیق کی بھی ایک ایک جہت کی انشاءاللہ دھجیاں اڑا کے رکھیں گے، لیکن اولاً ہم اپنے ائمہ اعلیٰ حضرت سے لے کر تاجدار گلوڑا تک سب کا موقع پیش کر دیں کہ ہم کس طرف ہیں اور یہ کس طرف ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے یزید کے بارے میں کیا کیا کلام فرمایا، یہ جلد نمبر 14 میں نام لیتے ہیں تو واضح کرتے ہیں، یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید، یہ ہے یزید کا مقام۔ پلید اسے اعلیٰ حضرت بار بار کہتے ہیں، اور شاید ہی کوئی موقع ہو کبھی اس کو خالی جانے دیا، کوئی نہ کوئی تحفہ اسے دے کر بیچتے ہیں اپنی تحریر میں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مزاج بڑا نفیس تھا، وہ اپنی تحریروں میں ایسی باتیں لکھنے سے بہت کتراتے تھے، لیکن اس جیسے بدبخت کا جب نام آتا ہے یزید جیسے مردود شخص کا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کبھی قلم جنبش میں آتا ہے، جوش میں آ کر اس کو جو اس کے لائق ہے وہ تحفے دے دے کر بیچتے ہیں کہ یزید پلید ہے، اس پر وہ سب کچھ برسے جس کا وہ مستحق ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا کہ اہل سنت کے ہاں قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق فاجر جری علی الکبائر تھا، یہ ہے ہمارا مسئلہ، فاسق فاجر جری علی الکبائر۔ اگلے صفحے پر بھی اسی طرح لکھا، اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں۔ کفر کا مسئلہ الگ ہے، لیکن فسق و فجور ہمارے ہاں متواتر ہیں۔ اسی طرح جلد نمبر 15 یہاں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یزید کا جب ذکر کیا فرمایا، ہاں یزید مرید اور ان کے امام عنید میں اتنا فرق ہے، تو یزید کا جب ذکر آیا تو اس کو مرید والی صفت دی، شیطان مریدہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ یہ شیطان کی صفت ہے، تو یزید کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے شیطان قرار دیا۔ اسی طرح اسی جلد میں صفحہ نمبر 695 پر ذکر آیا، ایک اشارے میں یزید پلید کے لشکر کو کیوں نہ غارت فرما دیا۔ یہاں بھی جب ایک موضوع کو ذکر کیا تو یزید کو پلید کہہ کے پھر ہی مخاطب ہوئے۔ صفحہ نمبر 508 پہ کہا، ہم ریان یزید یعنی جو ان مظالم ملعونہ میں اس کے ممید و معاون تھے ضرور خبیث مردود تھے، اور کافر و ملعون کہنے میں اختلاف ہے۔ واضح کیا کہ جتنے بھی اس کے حمایتی ہیں وہ سب خبیث ہیں، مردود ہیں۔ یزید کے حمایتیوں کا یہ انجام ہے امام اہل سنت کے ہاتھوں۔ اس کے بعد جلد نمبر 26 یہاں بھی امام اہل سنت علیہ رحمہ واضح فرماتے ہیں، یزید پلید کے وقت بکثرت صحابہ کرام و تابعین اعلام تھے، وہی اولی الامر تھے، نہ کہ یزید علیہ ما یستحق کو۔ واضح کیا کہ یزید پر وہی ہو جس کو مستحق ہے، اور پلید کا تحفہ اسے دے کر بھیجا۔ اسی طرح جلد نمبر 29 میں دوبارہ ایک دفعہ تذکرہ آیا تو اس وقت بھی کہا، ان میں یزید پلید علیہ ما علیہ، یہاں بھی یزید کو پلید ہی کہا۔ اسی طرح جلد نمبر 10 میں بھی ایک مقام پر ذکر آیا تو اس وقت بھی یہی لکھا، یزید پلید کی طرف۔ الغرض اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب بھی اس کا ذکر کیا، کہیں پلید، کہیں عنید، کہیں مرید، ان القابات کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ شیطان ہے، مردود ہے، پلید ہے، خبیث ہے، اس کے حمیتی بھی خبیث ہیں، مردود ہیں۔ یہ سارے القابات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یزید اور یزید کے حمایتیوں کو بار بار دے کر جاتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا مزاج۔ اب اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی ایسا ہی ذکر ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس میں دلوی کے متعلق سوال ہوا، فرمایا میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے، یہ ہے رضویت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی یزید کو کافر بھی کہتا ہے ہم نہ منع کریں، اور خود کہیں گے نہیں۔ ہمارے پاس جو ہمارے امام اعظم علیہ رحمہ کے دلائل ہیں اس کے مطابق کلام ہوگا۔ اب آتے ہیں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، آپ بھی مکتوبات شریف میں اس مسئلے کو عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں۔ فرماتا ہے یزید بے دولت از اصحاب نیس، بدبخت یزید فرمایا صحابہ میں سے نہیں تھا، در بدبختی او کیرا سخنس، اس کی بدبختی میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ یزید کے دفاع کرنے والوں
حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے کون سا بندہ ہے جو اس کی بدبختی میں بھی کلام کرے، اسے شک ہو۔ مجددین کا موقف تو یہ تھا کہ کوئی عقل مند ذی شعور بندہ اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا جس کو یزید کی بدبختی میں کلام ہو۔ کارے کیا بدبخت کردہ ہیچ کافر فرنگ نہ کند، فرمایا جو بدبختی والے کام اس کمینے نے کیے کوئی کافر فرنگ بھی نہ کر سکا جو ظلم یزید نے کیے اہل بیت اطہار پر۔ یہ ہے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا موقف۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں اعتقادی مسائل میں جو ہماری شناخت ہیں اور جنہیں ہمارے لیے حرف آخر سمجھا جاتا ہے، ان میں ایک نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تکمیل الایمان لکھی اور بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں کے معتقدات کو اہل سنت کے مطابق رکھنے کے لیے یہ بہت بڑا علمی سرمایہ ہے۔ تکمیل الایمان حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی، یہاں بھی باقاعدہ پورا ایک موضوع رکھا گیا ذکر یزید۔ یہ ذکر یزید سے مراد وہ نہیں یہ جو حمیتی کر رہے ہیں، یزید کا موضوع فرماتے ہیں تاکہ بعد در یزید شقی نیز توقف کنند، فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں، یہاں بھی لکھا یزید شقی، وہ بدبخت یزید، اس کے بارے میں بھی توقف کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو براہ غلو و افراط درشانے وے و موالات وے روند، فرمایا اس کی موالات میں کچھ غلو کر گئے، افراط کر گئے، موالات اس کے لیے ہمدردی پیدا کرنے میں افراط کر گئے۔ اب موالات والوں کا کیا وتیرہ ہے؟ فرماتے ہیں گویند کے وے بعد ازاں کے باتفاق مسلمانہ امیر شد اطاعت وے بر امام حسین واجب شد، یہ ہے اس بندے کے نظریے کا رد۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یزید کے حمایتیوں نے کہا کہ بعد اس کے کہ جب مسلمانوں نے اتفاق کر لیے اس کے امیر ہونے پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی اطاعت واجب ہو چکی تھی۔ یہ قول ذکر کر کے جس کو آج یزید کے حمایتی بڑے شوق و ذوق سے اٹھ کر بیان کرتے ہیں، اس کو ذکر کر کے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نعوذ باللہ من ھذا القول ومن ھذا الاعتقاد، اللہ کی پناہ ایسے قول سے، ایسے برے اعتقاد سے۔ یہ اسلاف ہیں، یہ تو پناہ مانگتے رہے کہ ایسی سوچ بھی دل کے اندر آئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کی اطاعت واجب ہو چکی تھی، اور اس سارے فتنے کا یہ جو آج یزید کی حمایت میں نکل پڑا، اس کا تو سارا کارخانہ اسی پر ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں بعض دیگر گوئند کہ وہ امر بقتل یہاں حضرت نہ کردہ وہ بدان راضی نہ بوت، کہتے ہیں کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کون سا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا، اور نہ ہی وہ اس پر راضی تھا، اور اہل بیت کے قتل سے وہ کوئی خوش نہیں تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے این سخن نیز مردود و باطل است، کہ یہ بالکل مردود اور باطل بات ہے کہ وہ خوش نہ ہوا، اور سب کچھ ہوا۔ اس کے دور میں ذریت طیبہ شہید ہوئی، اسی کی حکومت میں سب کچھ ہوا۔ فرماتے ہیں اذلال و اہانت او مرعیشہ را بدرجہ تواتر مانوی رسیداست، کہ اہل بیت نبوت کو ذلیل کرنا، ان کی اہانت کرنا، اس بدبخت سے درجہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ تواتر مانوی یعنی اقوال کئی طرح کے ہیں، روایات میں الفاظ کی تعبیرات کا بڑا فرق ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں۔ تعبیرات سب کی الگ الگ ہیں، لیکن اس معنی پر تمام متفق ہیں، تواتر ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس بدبخت نے ظلم ضرور کیے، ان کی توہین و اہانت کی۔ فرماتے انکار یہاں تکفل و مکابرہ، اس بات کا انکار صرف تحکم سینہ زوری ہے اور مکابرہ، یہ لڑائی ہے کہ میں نہ مانوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ورنہ اس تواتر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا نظریہ، تین ہستیوں کا ہم نے موقع پیش کر دیا۔ اسی طرح ملفوظات مہریہ میں حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، شاید ان کی کچھ حیا ہو جائے، چشتی لکھوانا تو انہی کی نسبت سے تھا، لیکن خدا کی پناہ یہاں بھی حضرت تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ شیخ تو لعنت کے قائل تھے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں بات چلی تو اس دوران بھی آپ نے واضح فرمایا کہ قتل ذریت طیبہ اور ان کی اہانت بطور یقین اور امر مشہود ہے، بطور یقین اور امر مشہود ہے۔ اہل بیت کو قتل کرنا اور اہل بیت کی اہانت، فرمایا یہ بطور یقین اور امر مشہود اتنے گواہ ہیں جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یقین اتنا ہے کہ تواتر کے ساتھ
ثابت ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس میں تواتر کو ذکر کیا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تواتر ذکر کیا، تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ بھی بطور یقین اسی تواتر کی ہی ترجمانی کر رہے ہیں کہ یزید کا فسق و فجور، اہل بیت کے ساتھ یزید کا ظلم و ستم، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں ان سارے حقائق پر اہل سنت کے معتقدات سے ہٹ کر جو یزید کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کا بھی انکار کرے اور اس کو ظالم فاسق فاجر ماننے پر بھی سیخ پا ہو جائے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ذکر فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 591 میں جو جواب ہے یزید کے متعلق، وہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے واضح فرمایا کہ ایسے بندے کا حکم کیا ہے اور یزید کے بارے میں اہل سنت کا شرعی اصطلاح میں موقف کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقینا باجماع اہل سنت فاسق فاجر جری علی الکبائر تھا، اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے۔ باجماع اہل سنت فاسق فاجر ہے، یہ ہے مسئلہ اہل سنت کا، اہل سنت کا اجماع ہے، اور اہل سنت کے اجماع سے جو الگ ہو جائے وہ پھر دلالت و گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یزید کے دفاع میں آنے والوں، اہل سنت کا اجماع ہے کہ یزید فاسق فاجر ہے، ظالم ہے، جری علی الکبائر ہے۔ یہ کہاں کا موقف آ گیا کہ فلاں روایت کمزور ہے، فلاں کمزور ہے؟ اس کا بھی ہم رگڑا وہ نکالیں گے کہ جب یزید کی تھوڑی سی بھی بات نظر آتی ہے تو حضرت اچھل اچھل کے ہاتھ مار مار کے آتے ہیں کہ یہ دیکھو، حالانکہ موضوع روایت کہ یزید کی بخشش ہو جانی ہے، 2 نفل پڑے گا بخشا جائے گا، اور جب یزید کی مذمت کی بات آتی ہے تو انہیں ایک ایک راوی کی چھان بین نظر آ جاتی ہے۔ اجماع اہل سنت اور تواتر یہ روایات سے ہٹ کر ایک مضبوط دلیل ہے اصول اہل سنت کے، اور اسلام اور دین کے قواعد پر پرکھا جائے اس مسئلے کو، راویوں کا سہارا لے کر یہ کہنا نہیں اس روایت کو میں نہیں مانتا، اس روایت کو نہیں مانا جائے گا، اس کا بھی علاج ہو جائے گا، سارا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اجماع ایک بہت بڑی دلیل ہے، اسی پر ہم اگلی بات کریں گے کہ جس بات پہ اجماع ہو جائے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اجماع امت کا انکار گمراہی ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اگلے ہی صفحے پر ذکر کیا، فرماتے ہیں مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا، فسق و فجور سے انکار۔ سنو یزید کے حمایتیوں، جو بھی انکار کرے پیچھے کا اجماع سے ثابت، اور انکار کرنا ظاہر ہے خرق اجماع ہے، اجماع سے ہٹ کر ایک راہ چلنا ہے۔ فرمایا جو انکار کرے ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اس نے ضروریات مذہب کا خلاف کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اور دلالت و بد مذہبی صاف ہے کہ یزید کے بارے میں ایسا نظریہ رکھنا سوائے ضلالت و گمراہی کے کچھ نہیں۔ یہ ہے نتیجہ، یزید کے ظالم فاسق جری علی الکبائر ہونے کا انکار کرنا اہل سنت سے خارج ہونا ہے، اور نرا و بد مذہب گمراہ شخص ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے قلم سے یہی فیصلہ ہے، اور اسی پر ہمارا اعتقاد ہے۔ یزید کو بدبخت ماننا، اس کو پلید عنید مرید ہر طرح کے برے القابات دینا، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ ہاں لعنت کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے، شخصی لعنت سے جو اعتراض کیا گیا وہ نہیں ہے، لیکن اس کی حمایت میں اچھل اچھل کے آنا اور سارے اجماع کو توڑ دینا یہ اہل سنت کا منہج نہیں۔ یہ ہم نے اپنے اکابر اہل سنت کا موقع پیش کر دیا، جن کی تحقیقات سے اہل سنت مطمئن ہیں، صدیوں سے انہی کے بتائے ہوئے نظریات پر قائم ہیں۔ آج جس نے اس اجماع کو توڑا ہے وہ اپنی راہ خود تلاش کرے۔ اب اس کے ذمے ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقف لے کر آئے، پھر وہ بدلا، اس کو علماء جو ہیں وہ ایک اجتہادی اور فتنہ سے تعبیر کرتے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے چاروں ائمہ اکابر سے دکھا دیا اہل سنت کا موقف۔ یہ بندہ جو یزید کے دفاع میں آیا ہے، یہ اب اپنے قول کے مطابق ان ائمہ کی فہرست و نام پیش کرے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے عظیم اقدام کو معاذ اللہ فتنہ سے تعبیر کیا ہو۔ یہ پیش کرنا اب اس کے ذمہ ہے۔ گالیاں دے دے کر، بڑھ کے مار کر، حکے نکال کر مسئلے کو کہنا کہ میں سمجھ چکا ہوں، اپنے چاہنے والوں کو اپنی طرح کا مردود بنانا وہ اور ہے۔ دلائل کے میدان میں آ کر بات کرنا، دلیل سے بات کرے۔ یہ جو ہر بات پہ تم کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے، تو جناب اس طرف آئیں اور اپنے موقف کو کھل کر پیش کریں۔ افسوس یہ ہے کہ اس کے موقف میں بھی کئی تضادات ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے،
दावा ये है ला नसुब्बु वला नुहिब्बु, और अमल ये है कि नुहिब्बु व नसुब्बु मन ला युहिब्बु। ये चालबाजियां नहीं चलेंगी। ये कहना कि जनाब मैंने तहकीकात पेश की, आला हजरत होते, बड़े होते, वो भी मेरी तहकीकात को दाद देते, शुक्र करो बचे हुए हो, ताजदार गोलड़ा की ही हया कर लेते। उन्होंने इसके बारे में क्या बयान किया है? जिनकी निस्बत से गोलड़वी चिश्ती कहलाना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। क्या मुंह दिखाओगे जिसको ताजदार गोलड़ा और तमाम अकाबिर इतना बदबख्त कह के गए, आज उसकी बदबख्ती का दिफा करना या अहले सुन्नत का मनहज नहीं है। हमने इब्तिदाई तौर पर अल्लाह की फजल तौफीक से अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, हम इनके साथ हैं। उसका दावा यह है कि उलमा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार को फितना से तबीर करते रहे। हम इंतजार करेंगे कि उन तमाम उलमा की फहरिस्त पेश करे कि जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल को फितना से ताबीर किया। फिर इससे आगे बात चलेगी और वादे रहे कि इंशाअल्लाह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अजीम किरदार का दिफा करने के लिए अल्लाह के फजल व तौफीक से इस मैदान में भी सारे कर्जे उतार कर छोड़ेंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। दुनिया में लगाने निकले हैं अल्लाह।